پھر قرآن مجید نے جو تعارف کرایا، جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، جہاں حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا، جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، قرآن مجید نے بارہا مرتبہ بتایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں، صادق ہیں، وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ اور جہاں مومن کی تعریف کرائی، مومن کی پہچان کرائی، وہاں بھی یہ بتایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اور آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ جس کا ایفائے عہد نہیں ہے، جس کا وعدہ نہیں ہے، میثاق نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں۔ اور آج ہم نے شیطان کے اور یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق اپنے ان جو جھوٹ ہیں، ان جھوٹوں کو ہم نے نئے نام دے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا تیز تراز ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ ہر جگہ بڑا بندہ فٹ آتا ہے۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ اللہ اور رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو روکیں، ٹوکیں اس کو۔ اور یہ بھی بتایا گیا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایمان کی سب سے مضبوط حالت یہ ہے کہ جس گناہ کو دیکھیں اس گناہ کو روکیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی سچ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں سادہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بندے کو بلایا جائے تو بڑا ہوشیار ہے، لین دین ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، ہر معاملے میں۔ اور ہم اس بات سے قطع نظر کرتے ہیں اور اس بات کو پس پش ڈالتے ہیں کہ اللہ کے کلام نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں پچھلے ان کے سارے گناہ کہ انہوں نے اللہ کا جو رسول ہے اس کی نافرمانی کی بنی اسرائیل میں، نماز کو چھوڑا، انہوں نے زکوٰۃ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی ایمان کو توڑا، ایمان ختم کیا، اور صرف ایمان ہی نہیں توڑا بلکہ اس کے بعد اللہ کے رسولوں کا قتل تک کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے گناہ بڑے ہیں، یہ سارے بڑے جرم ہیں، مگر ان کا پہلے نمبر کا جرم یہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور ان پر جو لعنت ہوئی ہے وہ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان پر یہود و نصارہ پہ جو لعنت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ جب تمہارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اور معاہدے میں یہ شرائط طے ہوئی تھی کہ تم نے ہمارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے رسولوں کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی بات پر قائم رہنا ہے، اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا۔ اور یہی جو عہد کی، وعدے کی، آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، لکھنے کا بھی آ گیا، حالانکہ یہ لکھنے کا دنیا میں پہلے کسی کے پاس نہیں تھا، یہ اسلام نے دیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے کلام نے ساری انسانیت کو اپنے لین دین لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے دنیا میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا، آج ہماری لکھی ہوئی تحریریں ہیں، معاہدے ہیں، اور ہم پھر جاتے ہیں آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے وہ جو ہے چیک جو ہے وہ جیل چیک دے دیا ہے، اور فلاں شخص نے جو ہے زمین کی جیل رجسٹری بنوا لی ہے، جیل کی اسٹامپ بنوا لی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہی جو ہم نے جھوٹ سے بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ چلتے چلتے یہ دفاع عہد کی جو ختم ہونے کا جو عادت ہے وہ اس تک ہم پہنچتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ہمارے بچپن سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں جھوٹ کو اتنی آسانی سے پروموٹ کرتے ہیں، پرورش اس کی کرتے ہیں
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح بول رہے ہوتے ہیں آپ بہت توجہ سے سمجھیے گا۔ امام بخاری کا بڑا نام ہے، بخاری کی جو احادیث ہیں بڑا ان کا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے امام بخاری کی کتابوں سے رجوع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کیا پیمانہ قائم کیا کہ صحیح حدیث لینے کے لیے میلوں سینکڑوں میل سفر کیا ایک ایک حدیث کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس سنا کہ ایک حدیث ہے جو اس کے خاندان میں اس کے پاس پہنچی، امام بخاری کئی دن کا سفر کر کے اس کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ وہ پتہ کیا کہ وہ شخص کدھر ہے علاقے میں، اس کا کوئی نام پتہ پوچھ کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ شخص جو ہے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کو باندھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اس طرح کہ جیسے اس میں دانے، اور اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے کہ میرے پاس آئے اور میں اس کو رسی ڈال۔ جب وہ گھوڑا اس کے پاس آیا تو اس نے وہ قمیض جھاڑ دی، اس میں کوئی چیز نہیں۔ امام بخاری وہیں سے واپس ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب اتنا سفر کیا، آپ نے بتایا تھا کہ اس شخص کے پاس اس کے خاندان میں ایک روایت ہے، حدیث آئی ہے، وہ اس سے حدیث لینی ہے۔ اب حدیث پہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ جو صحیح حدیث ہے اس کے لیے پیمانہ ہے، باقاعدہ اس کے اصول ہیں کہ دینے والا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کا راوی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ملتا ہے۔ اب اس شخص میں موجود تھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ سند آ رہی تھی، روایت موجود تھی۔ اب اس کا اپنا وہ اتنا عمل دیکھ کے امام بخاری واپس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص سکا راوی نہیں ہے، اس کو ایک ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں سکا راوی نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ جو جھوٹ اتنی آسانی سے بول سکتا ہے، اپنے عمل سے جھوٹ کر رہا ہے، اس کے پاس مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سچی روایت نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی اپنے جانور سے وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے کہ اس نے دانے ڈالے ہوئے ہیں اور دھوکے سے جانور کو بلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کی حدیث بھی نہیں لے سکتا۔ آپ دیکھیے یہ ہمارے بزرگوں کا پیمانہ ہے اور یہ ان کا قاعدہ، یہ ان کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشکات میں حدیث موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ بچوں کو دھوکے والی چیزوں سے مت بہلاؤ۔ آپ نے کوئی چیز دینی نہیں ہے نا تو ان کو بہلاؤ نہیں، یہ بچے اس سے جھوٹ سیکھتے ہیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے، گھر میں موجود ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں دروازے پہ بتا دیں ابا جی گھر نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق ہوتا ہے جو بچے کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے وجدان میں، اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں، اور یہیں سے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے جس سے کل جا کے وہ ساری بدگمانیاں اور بددیانتیاں وہ کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم، آج کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 پڑھنے کے بعد اللہ کریم کا یہ حکم ہمارے سامنے واضح ہے کہ وہ سارے جرم پڑے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں، مگر ان سب جرائم میں پہلا نمبر جو دیا گیا ہے وہ وعدہ توڑنا ہے اور دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ عمل کیا نا، اور یہ بھی بات موجود ہے کہ جو جھوٹ کو آسان کر لیتا ہے اور وعدہ توڑنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کے پاس پھر باقی کوئی اور شے بچتی بھی نہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت کے کلام سے یہ سبق لینے کے بعد آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے یہ سبق لینے کے بعد کہ مومن اپنی بات کا پکا ہوتا ہے، مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کی بات ایک ہے، سچی ہے اور پکی ہے، اور اس کا جو وعدہ ہے، اس کا جو عہد ہے،
یہ مسلمان کی یہی ہمیشہ پہچان رہی کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کا وعدہ ہوتا ہے، جس کا عہد پختہ ہے اور جس کی بات سچ ہے۔ اور جب انسان اس پر دلیر ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولتا، صرف اپنے بھائیوں سے ہی اور اپنی بہنوں سے ہی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ اللہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہی وہ دلیری ہے اور یہی وہ گناہ کی سب سے بڑی ڈگری ہے جو انسان کو جرم کی اس سطح پر لے جاتا ہے جب انسان اپنے جرم کو جرم ہی نہیں مانتا اور پھر اس کی واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ عظیم محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کریم عہد اور وعدے کی ہمیں پاسداری عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بدعہدی سے بچائے اور ہمیں اپنے اسلاف کا طریقہ عطا فرمائے۔